میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ گوگل اس وقت ویلیو کے لحاظ سے دنیا کا مہنگا ترین برانڈ ہے۔ 2022 میں اس کی ورتھ $302 بلین تھی۔ اس طرح یہ تاریخ کا مہنگا ترین برانڈ ہے۔ اس کے CEO کا نام سندر پچائی ہے، اور یہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا ملازم ہے۔ گوگل اسے روزانہ 3.5 کروڑ روپے ادا کرتا ہے۔ سندر پچائی کا تعلق انڈیا کی ریاست تامل ناڈو سے ہے۔ والد آرمز انجینئر تھا، والدہ سٹینوگرافر تھی۔ 2 کمرے کے فلیٹ میں پیدا ہوا، اور اس 2 کمرے کے فلیٹ میں ہی اس نے پرورش پائی۔ آرمز اسکول میں اس نے پڑھائی کی، اور یہ اس وقت 39 سال کا ہے، اور یہ 42 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشن کا CEO بن چکا تھا۔ یہ شخص اس اعزاز اور اس اونچائی تک کیسے پہنچا، یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ اس داستان کے پیچھے 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ اس کا گوگل کے بورڈ کے سامنے انٹرویو تھا۔ یہ جولائی 2015 میں گوگل کے بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ گوگل کا بورڈ دنیا کے ذہین اور کامیاب ترین لوگوں کا بورڈ ہوتا ہے۔ بورڈ نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیلئر کیا تھا، اور آپ نے اس پر قابو کیسے پایا۔ سندر پچائی کو جواب دینے کے لیے 35 منٹ دیے گئے تھے۔ سندر پچائی نے اس کا بڑا ہی دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا، میرا سب سے بڑا فیلئر محنت تھی۔ سندر پچائی نے کہا، میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا ہوں، 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتا تھا، نلکے سے پانی بھر کر لاتا تھا، ماں اور باپ دونوں محنت کرتے تھے، تب جا کر 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ اس غربت نے مجھے سخت محنتی بنا دیا، اور سخت محنتی لوگ دنیا میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صرف محنت سے کامیابی کا پودا تو لگ سکتا ہے، لیکن یہ نہ بڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ آپ کو پھل دے سکتا ہے۔ لہٰذا سندر پچائی نے بورڈ سے کہا، میں سخت محنتی ہونے کی وجہ سے کوئی ٹیم نہیں بنا سکا، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیلئر تھا، اور پھر میں نے اس فیلئر پر قابو پایا۔ میں نے کام کرنے کے بجائے کام کروانا شروع کر دیا۔ میں نے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے پچائی دی ٹیم میکر کہا جانے لگا۔ میں آج اپنے ہاتھ سے صرف اپنے ذاتی کام کرتا ہوں، اور دفتر کا سارا کام اپنی ساری ٹیم سے کرواتا ہوں، اور یہ میری خامی آج خوبی بن گئی ہے، جس کی وجہ سے آج میں کامیاب سمجھا جاتا ہوں۔ بورڈ کے ارکان نے سندر پچائی کی اس بات پر تالیاں بجائیں، اور اس کو 42 سال کی عمر میں گوگل کا گلوبل CEO بنا دیا، اور یہ صرف 3 سال میں دنیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا ملازم بن گیا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ آپ کی کامیابی کا فیصلہ آپ کی صرف محنت نہیں کرتی، بلکہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کو کامیاب کرتی ہیں۔ آپ دوسروں سے کتنی محنت کروا سکتے ہیں، یہی اہلیت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ سندر پچائی کی کامیابی کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا چلوں۔ ہم دنیا میں کامیابی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، میں کامیابی اور ہم کامیابی۔ اگر آپ اچھا وکیل، اچھا پروفیسر، اچھا جرنلسٹ، اچھا جج اور اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو یہ میں کامیابی ہے۔ اس کے لیے آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے آپ اتنے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، آپ کیپٹن بننا چاہتے ہیں، آپ لا فرم کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کامیابی ہم کامیابی ہوگی۔ پھر آپ کو ایک سکل پالش کرنا ہوگی، اور وہ ہے ٹیم میکنگ۔
अब मैं आपको सुंदर पिचाई की कामयाबी का दूसरा वाकया सुनाना चाहता हूँ। सुंदर पिचाई एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट भरा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे कि अचानक एक कॉकरोच आया और उड़कर एक खूबसूरत खातून के कोट पर बैठ गया। खातून खौफजदा हो गई और उसने उठकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में पैनिक सा हो गया। लोग खाना छोड़कर खातून की तरफ देखने लगे। कॉकरोच भी पैनिक में आ गया। इसी असना में कॉकरोच उड़ा और दूसरी खातून के कंधे पर बैठ गया। दूसरी खातून भी उठकर कूदने और चीखने लगी। पूरे रेस्टोरेंट में बचाओ बचाओ की आवाज़ें गूंजने लगी। लोगों में खौफ हरास फैल गया। एक वेटर दूर से ये मंजर देख रहा था। वो ख़वातीन की मदद के लिए उनके करीब आया तो कॉकरोच ने एक और फ्लाइट ली और वेटर की जेब पर आकर बैठ गया। सुंदर पिचाई अब ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने अपना खाना छोड़ा और अपनी सारी तवज्जो वेटर, कॉकरोच और चीखती चिल्लाती ख़वातीन पर लगा दी। सुंदर पिचाई ने देखा कि कॉकरोच यूं ही वेटर की जेब पर बैठा तो वेटर कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया। उसने अपनी सांस कुछ लम्हों के लिए रोक दी। फिर वेटर ने सबसे पहले टेढ़ी आंख से कॉकरोच का जायज़ा लिया और फिर आराम से जेब से एक टिश्यू पेपर निकाला और टिश्यू से कॉकरोच को पकड़ा और उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सुंदर पिचाई ने इस वाक़ये और इस वेटर से ज़िंदगी का एक शानदार तरीन सबक सीखा। उसका कहना था कि कॉकरोच ख़वातीन और वेटर दोनों के लिए एक था, बस दोनों का कॉकरोच से डील करने का तरीका मुख्तलिफ था। ख़वातीन ने उछलना कूदना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि वेटर साकित खड़ा रहा। कॉकरोच को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। मैंने दोनों के रवैयों को देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जबकि वेटर ने कॉकरोच को रिस्पॉन्ड किया था। दुनिया के मसाइल कॉकरोच की तरह होती हैं, बस हम में से कुछ रिएक्ट कर जाते हैं तो मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ा देते हैं और कुछ रिस्पॉन्ड कर जाते हैं तो वो मसलों को हल कर देते हैं। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आप हमेशा मसलों पर रिस्पॉन्ड किया करें, ना कि रिएक्ट किया करें। और ये याद रखें, रिएक्शन अचानक और अनकैलकुलेटेड होता है, जबकि रिस्पॉन्ड सोचा समझा और कैलकुलेटेड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह किसी न किसी का माइंड ज़रूर चेंज कर देगी।